ممبران کے جو احساسات اور جذبات ہیں وہ میں بالکل میرے پاس ہیں، اور یہ بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اس ہاؤس کی جو سوورینٹی، اس کی جو سپریمیسی ہے، اس پر تو کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ایز اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس آئی ایشور یو، اور باقی آپ کا سینس لینے کے بعد آپ کی گائیڈنس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس جو ہے سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بعد اس ملک پر اگر کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، اس کو ذمہ داری تفویض کی جا سکتی ہے، تو وہ پاکستان کے منتخب نمائندے ہیں اور وہ آپ ہیں، اور یہ ایوان جو ہے یہ اس کے پاس ہی اقتدار اعلیٰ ہے۔ اور شکریہ۔ اور یہ کمیٹی آف دی ہول ہاؤس کا جو مسئلہ آیا ہے، میں اس کا سینس لے لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ریزولوشن لے کر آئیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا ڈرافٹ کر لیں اور وہ دکھا دیں، اور اس کے بعد یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا۔ جی جناب میاں جاوید لطیف صاحب پلیز کوئکلی، تاکہ میں بزنس کی طرف سے جاؤں۔ شکریہ۔ آپ سے کل بھی آپ بات کر رہے ہو گئے تھے اور اس وقت انٹرپشن ہوگی۔ جناب میاں جاوید لطیف صاحب۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ۔ میری گزارش ہوگی کہ یہاں بات کی گئی کہ دو ادارے آمنے سامنے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ یہ ادارہ جو ہے اس کے سامنے کبھی بندوق والا ادارہ اور آج ہتھوڑے والا ادارہ ہے، مگر اس کے سامنے یہ نہیں ہوا آج تک، جب سے یہ وجود میں آیا ہے، کہ اس کے سامنے کوئی دوسرا ادارہ کھڑا نہ کیا جائے یا کھڑا نہ ہو۔ بدقسمتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس ادارے سے مختلف جماعتیں جب کسی کے لیے اپنا کندھا پیش کرتی رہیں، جب تک کرتی رہیں، اس وقت تک کسی تھرڈ فورس کو پروجیکٹ نہیں کیا گیا، اس کو بنایا نہیں گیا۔ مگر جب میثاق جمہوریت سائن ہوا، دو بڑی جماعتوں نے مل کے میثاق جمہوریت سائن کیا، تو ایک طاقتور حلقے نے یہ سمجھا کہ یہ اتحاد ہمارے خلاف ہے، تو انہوں نے پھر جو ایک شخص لانچ کیا، اس کے لیے پھر تمام اداروں نے مل کر ریاست کے وسائل اور طاقت استعمال کر کے اس کو بنایا۔ اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ایک اس ادارے نے اس پروجیکٹ کی ناکامی کے بعد اعتراف کیا کہ یہ بہتر نہیں تھا ریاست کے لیے، قوم کے لیے، تو پھر اس ناکامی کا اعتراف کیا گیا۔ مگر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ دوسرا ادارہ ہے، وہ تھرڈ امپائر کی طرف دیکھتا تھا، مگر آج تو تھرڈ امپائر کئی ناموں سے موجود ہے اور اس کی سہولت کاری کے لیے بے تاب ہیں۔ بلکہ اگر میں کہوں تو شاید حق بجانب ہوں کہ تیسرے ادارے نے جو کبھی 70 سالوں میں پیچھے رہ کر کبھی آگے ہو کر کام کرتا تھا، آج بالکل اوپن کھڑا ہے کہ اس نے جس کو گود لیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی 23 کروڑ عوام میں سے ایک بندہ بتائے کہ جس کا مقدمہ کورٹ نے خارج کیا ہو۔ یہاں مقدمے بنتے ہیں، بلکہ ابھی بنتے نہیں ہیں، بیل پہلے ہو جاتی ہے۔ اور اگر پاکستان کے اندر 23 کروڑ عوام میں سے یہ سہولت کسی اور کو میسر ہے، یہاں بات ہوئی ہے نا کہ جناب اتنے 4 لاکھ کیسز ہیں، اعلیٰ کورٹ میں 1,80,000 ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو ہمیشہ بلی چڑھایا جاتا رہا سیاستدانوں کو، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے
کہ بنی گالا کو جو ریگولائز کیا گیا تھا اس وقت ثاقب نثار صاحب کا بھی پلاٹ موجود تھا بنی گالا روڈ پہ، اور اس کو ریگولائز کرنا صرف اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ موجودہ لوگوں میں سے بھی 10 کنال کا پلاٹ وہاں موجود ہے۔ میں تو نور عالم صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ موجودہ اور سابق جو ہیں ان کے پلاٹوں کی تفصیل منگوائیں، آپ کو پتا چلے کہ اس پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ سپریم تو ہم کہتے ہیں، مگر آپ کی سربراہی میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے جناب اسپیکر کہ آج تک یہ پارلیمان جو ہے آئین قانون کے تحفظ کے لیے کھڑی ہے، ورنہ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پارلیمان جو ہے وہ گرتی ہے، پارلیمان کو ہمیشہ بندوق سے، ہمیشہ ہتھوڑے سے ڈرا کے دھمکا کے کمپرومائز کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ سردار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ساڑھے ویلی بھی دو ہی چیزیں استعمال ہو رہی جی ہیں۔ پلیز نو کراس ٹاک۔ مگر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، آج الیکشن کمیشن نے جو اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، اگر پارلیمان اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی اس کا بھی حال جسٹس شوکت صدیقی والا ہوگا، اس کا بھی حال جسٹس سیٹھ وقار والا ہوگا۔ آپ یہ بتائیں کہ آئین قانون کے مطابق ہم توقع رکھتے ہیں اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے کہ وہ سر اٹھا کے سینہ تان کے آئین کے مطابق فیصلے کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ان کے پیچھے پارلیمنٹ کھڑی نہیں ہوتی، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت کیا یہ نہیں ہے؟ ہم بات کرتے ہیں آڈیو ویڈیو کی، جناب اسپیکر آڈیو کو بھی چھوڑ دیں، ویڈیو کو بھی چھوڑ دیں، مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ نے اسپیشل کمیٹی بنائی ہے اس میں بلائیں نا جنرل فیض کو، اس میں بلائیں نا جنرل باجوہ کو، اس میں بلائیں نا پیرنی صاحبہ کو، اس میں بلائیں نا گوگی پیرنی کو بھی، اس میں بلائیں نا آپ عمران خان کو بھی جس کی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں، اس میں بلائیں جسٹس شوکت صدیقی کو۔ جناب اسپیکر آڈیو ویڈیو پہ آپ بلیو نہیں کرتے، مگر جن پہ کرنا ہوتا ہے تھوڑے والوں نے اس پہ کر لیتے ہیں۔ ہماری آڈیو ویڈیو پہ یقین اس لیے نہیں کہ وہ ہماری فیور میں ہے، نہ بلائیں، مگر یہ اسپیشل کمیٹی جو آپ بنا رہے ہیں یہ بلائے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو، زندہ ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا جنرل فیض کے حوالے سے، جنرل باجوہ کے حوالے سے، جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے، اگر آپ یہ کمیٹی جو اسپیشل بنائی ہے وہ بلا لے، خدا گواہ ہے آپ کے 70% آئینی معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ آج آپ شروع کر رہے ہیں، تو اگر میں اپنی طرف آتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب 2015 میں سازش شروع ہوئی تھی، 450 لوگوں کا نام تھا پاناما میں، مگر جس کا پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا، نواز شریف کا، اس کو ٹارگٹ کرنا مقصود تھا، اس کو تو سزا دے دی۔ 450 لوگوں کو ہتھوڑے والوں نے کیوں نہیں بلایا؟ کسی ایک کو بلایا، مقصد نہیں تھا، ختم۔ مگر اس وقت اگر مسلم لیگ کھڑی ہوتی، اس وقت اگر پارلیمان کھڑی ہوتی، تو 2017 میں جو کچھ ہوا تھا وہ کبھی نہ ہو سکتا۔ اور اگر 2017 میں جو 1 سال کی ہماری حکومت رہتی تھی،
وہ ساتھ والی بلڈنگ سے جو کچھ ہو رہا تھا جو آج سامنے آ رہا ہے اس وقت ہم کھڑے ہو جاتے. میرے بھائی انتہائی محترم خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے, 1 سال بعد ختم ہو گئی نا وہ پرائم منسٹرشپ, وہ دوسرے دن بھی ختم ہو جاتی مگر تاریخ میں زندہ رہتے ہمیشہ. وہ جو سازش تھی اس کو بے نقاب کرنا چاہیے تھا. اور آج جب ری رائٹ ہو رہا تھا پنجاب میں عدم اعتماد کے وقت آئین آپ کا, اس وقت یہ پارلیمان کھڑی ہو جاتی. آج جو نوبت آپ کے سر پہ آئی ہے یہ نہ ہوتی, مگر آج خدا کرے جو آج جذبہ, جو آج لوگ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ, آپ بڑی دلیری سے پورے ہاؤس کو لے کے چل رہے ہیں, آج بھی کھڑے ہوں گے تو پاکستان کے 90% مسائل حل ہو سکتے ہیں. مگر کیا پارلیمان جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ آئین ساز ادارہ ہے, مگر آئین ساز ادارے کی کبھی توہین نہیں کسی نے سنی. کبھی یہ نہیں ہوا کہ آئین بنانے والوں کی توہین بار بار ہوتی ہے, یہ بھی توہین پارلیمنٹ ہے. مگر یہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں ادارے کے فلاں صاحب کا نام لینے پہ. ہاں ایک بات میں ضرور کرتا ہوں جناب اسپیکر, یہ ایک فیشن بن گیا ہے. کل بھی اگر میں درست ہوں تو, اگر میں نے صحیح سنا ہے تو کل لاہور ہائی کورٹ میں اگر یہ درست ہے تو عمران خان نے ایک ڈی جی کا نام لے کر, ایک ادارے کے ڈی جی کا نام لے کر کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے اس سے. اگر یہ بات درست ہے تو اوتھ لے کر جج بیٹھتے ہیں. ان کو اس وقت روکنا چاہیے تھا اس شخص کو بات کرنے سے کہ بغیر ثبوت کے تم کیوں بات کر رہے ہو. اور اگر اس نے بات کی ہے تو میں گزارش کروں گا بوتانی صاحب سے کہ اس کو بھی بلایا جائے, اور یہ بات اگر کورٹ میں ہوئی ہے تو پھر جناب اسپیکر اس سے بڑا ظلم آپ اور کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اداروں میں بیٹھے لوگوں, ہم نے بھی نام لیے تھے, ہم نے بھی نام لیے تھے, ہماری قیادت نے نام لیے تھے, ہم آج بھی سینہ تان کے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بات ہم نے درست کی تھی, ہم نے غلط نہیں کی تھی. ہمیں کمیٹی بلائے, ہم ثابت کریں گے کہ جن کے نام ہم نے لیے تھے وہ آئین سے ہٹ کے اپنا رول ادا کر رہے تھے. مگر آج اگر وہ بات کر رہا ہے ہمارے آئینی اداروں میں بیٹھے لوگوں کے متعلق, اس کو بلایا جائے, وہ ثبوت دے, اور اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو پھر وہی آئین جو آپ کو کہتا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. میں آخر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, یہ بھی ایک فیشن ہے. کیا اداروں میں بیٹھے لوگوں جب وہ اس چیئر پر اختیارات رکھنے والی طاقتور چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے بچوں کے جو کرتوت ہوتے ہیں, یہ وقت آ گیا ہے کہ آج وہ کرتوت پبلک کرنے چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کس کا بچہ کتنے ارب روپے کھا گیا, مگر پوچھنے والا کوئی نہیں. آج یہ وقت آ گیا ہے اور اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے قوم و ملک کے لیے کہ دونوں بڑے اداروں میں بیٹھے لوگ بااختیار جو ہوتے ہیں وہ کون کون سی ریاست میں جزیرے خریدتے ہیں. آپ 10% آپ پورے حجم میں سے 10% اگر ڈیولپمنٹ پہ باقی چیزوں پہ لگاتے ہیں مگر 100% کا حساب دیتے ہیں, اور 90% خرچ کرنے والے کو اس پاکستان کا کوئی ادارہ پوچھ نہیں سکتا. آپ کو, آپ قانون بناتے ہو, آپ آئین کو تشکیل دیتے ہو, مگر اس پہ عمل کیسے کرو گے؟ اس پہ عمل کون کرتا ہے؟ اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا, جس کی وجہ سے آپ جتنے چاہو قوانین بنا لو,
مگر کوئی حل نہیں ہے. آج اس ہتھوڑے والے جو ساتھ والی بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، ان کو اگر آئین کے مطابق پابند نہیں کرو گے تو ہر ادارے سے ایسی آوازیں اٹھتی رہیں گی اور آئین قانون کو اسی طرح پامال کیا جاتا رہے گا.